بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج مجھے بہت اچھا لگا کہ ماں کے اوپر ہم کچھ بات کریں۔ تو ماؤں سے ہی کہتے ہیں نا زندگی اور یہ دنیا آباد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے بی بی حوا کو جب پیدا کیا تو تصویر کائنات میں رنگ تو ہے ہی عورت، مگر ماں کی روپ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی صفت تخلیق بھی دی، اور وہ شاید سب سے خوبصورت روپ ہے اس دنیا میں انسان کا۔ اور اس کے متعلق علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جو میں ہمیشہ یعنی اپنے ابو کو یاد کر کے پڑھتی ہوں، اس لیے کہ مجھے انہوں نے اس کو بہت دفعہ معنی کے ساتھ بتایا اور سکھایا۔ اور یہ نظم ہے کہ درمانی این کے بقائے نو از امومت است و حفظ و احترام امومت اسلام است، کہ اس مضمون کی وضاحت میں کہ نسل انسانی کی بقا امومت یعنی ممتا سے ہے، اور اس ممتا کی حفاظت اور احترام جو ہے یہ عین اسلام ہے۔ یہ علامہ اقبال کا فارسی کلام ہے کلیات اقبال، اس کی جو کتاب ہے رموز بے خودی، اس کا یہ چیپٹر ہے ممتا کے بارے میں۔ اور یہ شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ مرد کا ساز عورت کے ساز سے نغمہ پیدا کرتا ہے، عورت کے نیاز سے مرد کا ناز دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ جس کے وجود پر کائنات ناز کرتی ہے، انہوں نے خوشبو اور نماز کے ساتھ عورت کا ذکر فرمایا۔ اگر تو غور سے دیکھے تو امومت رحمت ہے، کیونکہ وہ نبوت سے نسبت رکھتی ہے۔ ماں کی شفقت پیغمبر کی شفقت کی مانند ہے، کیونکہ وہ بھی اقوام کے کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ امومت سے ہمارے کردار کی تعمیر اور پختہ ہو جاتی ہے۔ ماں کی پیشانی کی لکیروں میں ہماری تقدیر پوشیدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو حرف کن مکاں کے مقصود ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، ملت ماؤں کی تکریم ہی سے ہے، اس کے بغیر زندگی کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ امومت ہی سے زندگی گرم رفتار ہے، امومت ہی سے حیات کے پنہاں راز واہ ہوتے ہیں، امومت ہی سے ہمارے جوئے حیات کے اندر پیچ و تاب ہے، اور اسی سے اس میں موج گرداب اور حباب پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ یعنی وہ عورت جو اپنی بچوں کی تربیت میں اپنے آپ کو سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہے، اپنا خیال بھی نہیں رکھتی، وہ کہیں بہتر ہے ان فیشنیبل عورتوں سے جو کہ اسی طرح سے پھرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی۔ تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ممکنات کا لال ازار جو ہے وہ ماؤں کے باغ سے پھوٹتا ہے، اور اے صاحب نظر نقدی لباس اور چاندی سونا قوم کا سرمایہ نہیں، قوم کی دولت تندرست اولاد ہے جن کے دماغ روشن ہوں اور وہ محنتی اور چاق و چوبند ہوں۔ اخوت کے راز کی حفاظت مائیں کرتی ہیں، اور مائیں ہی قرآن اور ملت کے لیے باعث قوت ہیں۔ تو ہم جب آج ماں کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرے کہ وہ آگے جا کر پھر ملت کی باغ ڈور سنبھال سکیں، تو اس کے لیے ماؤں کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ ہماری ماؤں نے اور ہمارے اسلاف کی ماؤں نے اپنا سارا کچھ اپنی اولاد کے لیے وقف کیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کی بہت اچھی تربیت کی۔ آج کی ماؤں کے پاس ذرا ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے، اور وہ دوسری مصروفیات ان کی زیادہ ہو گئی، اس لیے وہ اتنی اچھی تربیت نہیں کر پاتے۔ اس لیے واپس لوٹنا ہوگا، اپنے اسلاف کی پیروی کرنی ہوگی، اور اپنے اولاد کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ سے وہ مائیں بن سکیں جن کی گود میں بہت عالی مقام لوگ پیدا ہوتے ہیں۔